بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ ناظرین، ملتان کے بارے میں ایک فارسی کی کہاوت ہے کہ ملتان تحفہ چہار است، گرد گرما گدا گر گورستان۔ ملتان کی پہچان بتائی جاتی ہے کہ یہ چار چیزیں ملتان میں آپ کو فقراء زیادہ، فقیر زیادہ ملیں گے، قبرستان زیادہ ہوگا، اور اس کے علاوہ مٹی آپ کو ملے گی، اور قبرستان ملتان میں زیادہ پائے جائیں گے۔ ناظرین، لیکن میں یہاں پہ جو حالات میں نے دیکھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عام بھی ملتان کی پہچان قرار دیا جاتا ہے۔ باہر کے جب آپ سفر کریں تو باہر کے لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں ملتان سے آیا ہوں، تو وہ عام کا ذکر لازمی طور پر کرتے ہیں۔ ناظرین، آم کی فصل کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے انڈسٹریل اسٹیٹ ایریا ملتان میں مینگو پروسیسنگ پلانٹ بھی لگایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مقامی سطح پر منافع کمانے کا لالچ بڑھا، اور انہوں نے کئی سو مربوں پر مشتمل آم کی فصل کو ختم کر کے ملتان کے ارد گرد ہاؤسنگ کالونیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ مقامی طور پر لوگوں کو مقامی سطح پر تو منافع حاصل ہوا، لیکن پاکستان کا زر مبادلہ آم کی فصل میں، جو پاکستان اس فصل کو ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ کئی سو مربوں پر جب آم کی فصل تھی اور لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے، تو ان زمینوں پر کام کرنے والے افراد بھی بے روزگار ہو گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ناظرین، یہاں پر آج تک بھی یہ کالونیاں جو بنی ہیں، ہاؤسنگ کالونیاں یہ بنی ہیں، ان پر آج تک آبادی ہو ہی نہیں سکی، ماں سوائے چند کالونیوں کے جن میں پوری طرح سے آبادیاں، باقی سب خالی پڑی ہیں۔ اور جن افراد نے ان کالونیوں میں سرمایہ کاری کی، ان کی سرمایہ کاری بھی ریت ثابت ہو رہی ہے۔ اکثر کالونی کے مالکان نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، عوام نے اقساط پر ان کالونیوں میں پلاٹ خریدے، انہوں نے پیسے بھی پورے دے دیے، نہ ان کو پلاٹ ملا اور نہ ان کو پیسے واپس ملے، جبکہ جن مالکان کی یہ زمین تھی، ان آم کی فصلوں پر مشتمل باغات تھے، اور ان مالکان نے کالونی بنانے والوں کے ساتھ جب سودا طے کیا، تو ان زمین مالکان کو بھی ان کالونی مالکان سے کچھ نہ مل سکا، اور آج بھی وہ ان کے پیچھے ہیں، اور نہ ہی ان کالونیوں میں پراپر طریقے سے گھر بن سکے۔ اور ان کالونیوں کے مالکان، مختلف کالونیوں کے مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج ہیں۔ کچھ مالکان اس وقت جیل میں ہیں، اور کچھ مالکان کے خلاف نیب بھی تحقیقات کر رہا ہے، اور نیب نے اس سلسلے میں کچھ کالونی مالکان سے ریکوری کر کے ان میں سرمایہ کرنے والی افراد کو وہ پیسہ واپس بھی کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاؤں کہ میاں شہباز شریف کے دور وزارت اعلیٰ میں ملتان کو میٹروپولیٹن سٹی، بگ سٹی قرار دیا گیا تھا، جس کے ساتھ ملتان کو 4 زون میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ان زون میں کہا گیا تھا کہ ایک طرف سپورٹس چیزیں بنیں گی، ایک طرف ایجوکیشن کمپلیکس ہوگا، ایک طرف ہاؤسنگ ہوگی، اور ایک طرف صحت کے سلسلے میں جو ہاسپٹلز وغیرہ بنیں گے، اور ان کے ملتان کی کوئی 10-12 کلومیٹر کی حدود میں کوئی بھی ہاؤسنگ کالونی قائم نہیں ہوگی۔ لیکن ناظرین، میٹروپولیٹن سٹی تو بن گیا، لیکن اس کے برعکس یہ ہوا کہ ان احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور ملتان کے ارد گرد بہت ساری کالونیاں بن گئیں جو کہ غیر قانونی ہیں، جن کی اپروول اور منظوری کے بھی اس وقت مسائل ہیں، اور جو ان کو کالونیوں کو بنانے والے ہیں ان کالونیوں کو غیر قانونی بھی قرار دیا جا چکا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس سلسلے میں مدثر ریاض ملک جب ڈپٹی کمشنر ملتان تھے، تو انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس میں 240 کالونیوں کے خلاف انہوں نے ایک رپورٹ بنا کر محکمہ ریونیو اور پٹوار سسٹم میں، پٹوار سرکل میں بھیجا تھا کہ ان کالونیوں میں کوئی بھی پلاٹ خریدنے والے لوگ آئیں تو ان کے انتقالات نہ کیے جائیں، یہ غیر قانونی ہیں، اور ان کو بند کیا جائے۔ تو وہ صرف رپورٹ تو پیش ہوئی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور اس وقت کالونیوں کے حساب سے جو منظوری ہیں وہ 3 شعبوں میں کی جا رہی ہے۔ ایک میونسپل کارپوریشن ہے، ایک ضلع کونسل ہے، دوسرا MDA ہے۔ میونسپل کارپوریشن میں 1 سے لے کے 68 تک یونین کونسل کا جو حدود ہے، وہ میونسپل کارپوریشن میں اگر اس میں کوئی کالونی بنے گی تو وہ میونسپل کارپوریشن اس کی اجازت دے گا۔ یہ لوکل ایکٹ 2013 کے بعد ایسا نظام رائج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو 68 یونین کونسل سے اوپر یونین کونسل ہیں، جو کہ 150 سے اوپر یونین کونسل جاتی ہیں، وہ ضلع کونسل کی حدود میں آتی ہیں، اور ضلع کونسل کی حدود میں
جو کالونیاں بننے والی ہیں تو وہ اس کی اجازت ضلع کونسل لینی پڑے گی، اور جو ایم ڈی اے کے زیر استعمال ناظرین کالونیاں ہیں وہ ایم ڈی اے کے زیر انتظام علاقے روڈز ہیں، ان پر کالونیاں جو بنے گی ان کی اپروول ایم ڈی اے سے لینا پڑے گی۔ لیکن یہ نظام ایک تو واضح اس کو نہیں ہونے دیا، یہ ادارے آپس میں، تینوں ادارے آپس میں گتھم گتھا ہو گیا۔ اگر ایک ادارہ سے کسی نے اپروول لے کے کالونی بنائی ہے تو دوسرا ادارے کے لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی تم نے تو ہم سے اجازت نہیں لی، یہ کالونی کیسے بن گئی، جبکہ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کس سے پراپر اور صحیح طریقے سے ہم نے منظوری لینی ہے۔ دوسری ناظرین میں ایک آپ کی توجہ اس طرف بھی دلاؤں گا کہ آم اچھی خاصی تعداد میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ڈالر باہر سے آنے چاہیے، نہ کہ پاکستان سے ڈالر دوسرے ملکوں میں جائیں۔ آم ایکسپورٹ ہوتا تھا، ایک بھاری بھرکم زر مبادلہ آپ کو ملتا ہے جس سے پاکستان کو اچھا خاصا منافع ملے گا اور جس سے پاکستان کو یوں کہہ لیں کہ فائدہ بڑا ہوگا۔ لیکن ہم نے تو آم کو کاٹنا شروع کر دیا، آم کی فصل کو ختم کرنا شروع کر دیا، کالونیاں بنا دی، جس سے ہمارے زر مبادلہ پر کاری ضرب پڑی، اور ایک یوں کہہ لیں کہ آدھے سے زیادہ ہمارا آم کی شکل میں زرہ مبادلہ کم ہوا۔ دوسرا کچھ آفات آ جاتی ہیں جس سے فصلیں بھی کم ہوتی ہیں، اور اب میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا محکمہ زراعت کی، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آم کی فصل بہت اچھی ہوگی۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہ کئی سو مربے اور سینکڑوں مربوں پر مشتمل آم کی فصل نہ کاٹی جاتی تو آج ہمیں جو زر مبادلہ مثال کے طور پہ $1,00,000 ملنا تھا تو وہ $5,00,000 پہ چلا جاتا، جو کہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ قوانین تو بنا دیتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس سے ہمارا ملک پھلے پھولے، ہمیں وہ کام ختم نہیں کریں گے تو اس سے زر مبادلہ ملے گا۔ مقامی سطح پر تو لوگوں کو منافع کا زیادہ لالچ تو ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کام کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا، نو ڈاؤٹ فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان جس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہونا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں روڈ پکا اور دنیا پور کا میں نے سفر کیا تو میں دیہات سے جب گزرا، مختلف دیہاتوں سے ہو کے میں دنیا پور اور روڈ پکا پہنچا، تو میں نے ہر دیہات کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی، ہاؤسنگ کالونی، چھوٹی سی کالونی بنی، وہ خالی پڑی ہوئی ہے، فصلیں جو ہیں وہ اس پہ کاشت نہیں ہو رہی، جو فصل کاشت کر کے لوگ روزگار کماتے تھے تو وہ بے روزگار ہو گئے۔ اس بے روزگاری بڑھنے سے ایک تو گورنمنٹ پہ بھی پریشر آیا، اور دوسرا بے روزگاری بڑھنے سے واردات میں بھی اضافہ ہوا۔ جب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ذرائع آمدن نہیں ہوں گے تو لوگ غلط کاریوں میں پڑتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان کے ذرائع آمدن برقرار رہیں اور ان کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سوچیے، پاکستان کا بہتر سوچیے، اور جس میں سب کا فائدہ ہو وہ کام کیجیے۔ انفرادی فائدے کا بھی خیال رکھیے، انفرادی فائدہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے اس عمل سے اجتماعی فائدے کو نقصان پہنچتا ہے انفرادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو اس کو نہ کیجیے گا، اس سے پاکستان متاثر ہوتا ہے، اور پاکستان کا سوچیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، ہماری آنے والی ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔